اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد بارک وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ناظرین، آج 10 رمضان المبارک عشرہ رحمت ہم سے رخصت ہونے کو، اور اس عشرے میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمتوں کی ایک برسات کی گئی، اور ہم اگر اس سے کہیں نہ کہیں کچھ محروم رہ گئے تو اس وقت بھی موقع ہمارے پاس موجود ہے کہ افطار سے پہلے اور افطار تک اللہ تعالیٰ کو مزید اور زبردست خوب عبادت کر کے راضی کیا جائے، اور رب اغفر ورحم وانت خیر الراحمین جو کہ پہلے عشرہ رحمت کی دعا ہے، اس کی کثرت کی جائے اور اللہ تعالیٰ سے رحمتیں مانگی جائیں اور ان کو سمیٹا جائے۔ ناظرین، آج 10 رمضان المبارک حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم وفات بھی ہے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ پہلی خاتون جنہیں یہ شرف اور جنہیں یہ درجہ حاصل ہے کہ آپ علیہ السلام کی پہلی زوجہ ہیں اور پہلی مسلمان خاتون ہیں۔ جب نبی علیہ السلام اس وقت پریشانی اور تکلیف کے عالم میں تھے، جب پہلی وحی نازل ہوئی اور آپ علیہ السلام تکلیف میں، پریشانی میں اپنی زوجہ کے پاس آتے ہیں، اور پھر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ واحد اور پہلی شخصیت ہیں کہ جنہوں نے اپنے شوہر کو سہارا دیا اور آپ علیہ السلام کے ساتھ کھڑی ہو گئیں، اور بغیر کسی حیل و حجت کے آپ علیہ السلام پر ایمان لائیں۔ تصدیق کرنے والی پہلی خاتون ہے، اور یہ شرف انہی کو حاصل ہے، ان کے علاوہ کسی کو نہیں ہے۔ اور پھر نبی علیہ السلام کے ساتھ ساری زندگی اس خوبصورت انداز میں گزاری کہ اپنا سب کچھ نبی علیہ السلام کے لیے وقف کیا، اور جب آپ علیہ السلام پریشان، تھکے ہارے اور لوگوں کے تانے اور لوگوں کی طرف سے تکلیفیں برداشت کر کے گھر واپس آتے تھے تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ مسکراتے چہرے کے ساتھ اپنے نبی کا استقبال کرتی تھیں اور اشک جوئی کرتی تھیں، حوصلہ بڑھاتی تھیں، ہمت بڑھاتی تھیں، اور ہر وقت ساتھ موجود رہتی تھیں۔ آپ نبی علیہ السلام ہمیشہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر اس انداز سے کیا کرتے، اتنی زیادہ تعریف اور اتنی زیادہ محبت سے کیا کرتے کہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی، جو کہ نبی علیہ السلام کی پھر جو ہے محبوب ترین زوجہ رہیں، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کرتی تھیں کہ مجھے کبھی کسی عورت پر ایسا رشک نہ آیا، کسی ازواج مطہرات میں سے کسی زوجہ پر ایسا رشک نہ آیا جتنا حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر آیا، کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو صفات نبی علیہ السلام بیان کیا کرتے تھے، اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وفات کے بعد بھی آپ کی سہیلیوں سے بھی ایک جو ہے وہ شفقت کا معاملہ کیا کرتے تھے، اور خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ اسلام پر، دین پر ایک بہت بڑا احسان، اور اس خوبصورت انداز اور محبت کے ساتھ اپنے شوہر کے ساتھ، نبی محترم کے ساتھ زندگی گزاری کہ اس وقت ہمارے دین اسلام پر قدغن لگانے والوں کے لیے 14 صدیاں پہلے یہ پیغام دے کر چلی گئیں کہ اگر عورتوں کے حقوق کہیں ہیں تو وہ اسلام میں ہیں، اور اسلام جو نبی علیہ السلام میرے نبی جو دین لے کر آئے، اس سے زیادہ عورتوں کے حقوق کہیں نہ ہو، کیونکہ وہ نبی علیہ السلام کی زوجہ ہونے کے باوجود ایک بہترین بزنس مین تھی، اور بہت دور دور تک ان کا کاروبار تھا۔ اسلام لانے کے بعد، نبی علیہ السلام کی زندگی میں آنے کے بعد کہیں بھی ان پر کوئی پابندی نہیں تھی کہ وہ اپنا بزنس یا کاروبار نہ کر سکیں، بلکہ نبی علیہ السلام کی وابستگی کے بعد انہیں اور زیادہ تقویت حاصل ہوئی۔ اور آج کے لیے میری ماؤں، بہنوں اور بیٹیوں کے لیے اگر کوئی آئیڈیل ہے تو وہی ہماری جو امہات المومنین ہیں، ہماری مائیں ہیں، جنہیں قرآن نے ہماری ماں کہا، جن میں سے حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پہلا نمبر ہے اور پہلی زوجہ ہیں۔ تو آج تمام ماؤں، بہنوں اور بیٹیوں کو اس بات کی ضرورت ہے کہ وہ ہماری امہات المومنین کے در پر جائیں۔ انہیں ہر انداز ملے گا، انہیں ہر طریقہ ملے گا کہ کس طریقے سے خانگی زندگی کو کامیاب کیا جا سکتا ہے، اور وہاں یہ جنت ڈھونڈے، کیونکہ جنت ماؤں کے قدموں میں ہوتی ہے۔ ناظرین، اس انٹرو کے بعد کہ آج حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کا یوم وفات ہے تو اس حوالے سے یہ ذکر کرنا ضروری تھا اس مقدس شخصیت کا۔ میں پروگرام کی طرف بڑھوں گا۔ دی انٹیلیجنٹ برینز کوئز شو روزانہ آپ کی خدمت میں سوالات پر، ذہنی سوالات پر مبنی یہ ایک سلسلہ جو دی انٹیلیجنٹ برینز کوئز شو ہے آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوتا ہوں، اور آج میرے ساتھ مہمان بیٹھے ہیں میرے جو پاکستان ایجوکیشنسٹ الائنس فار کریٹیو ایجوکیشن، میرے ساتھ مہمان ہیں، اور میرے کو چیئرمین پیس کے وہ سر سید نسیم شاہ صاحب یہاں بیٹھے ہیں۔ ماشاءاللہ شاہ صاحب کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں، اور موٹیویشنل اسپیکر ہیں، اور پیس کے جو ہیں وہ روح رواں ہیں، اور ریڑھ کی ہڈیاں میں نے کہیں تو وہ ہیں ماشاءاللہ سے، اور یہ جو جتنا پروگرام آپ دیکھ رہے ہیں یہ ماشاءاللہ اس میں ان کی محنت ہے، اور یہ ان کی اور بہت زیادہ خدمات ہیں، انشاءاللہ ان سے ذکر کریں گے۔ سر بہت شکریہ، آپ تشریف لائیں، انشاءاللہ گفتگو رہے گی۔ ان کے ساتھ میرے دوست، میرے بھائی، پیس کے ہی پاکستان ایجوکیشنل الائنس فار کریٹیو ایجوکیشن کراچی ڈویژن کے وائس پریزیڈنٹ ہیں، بہت زیادہ انرجیٹک، موٹیویٹو، اور یہ سارا جو سلسلہ ان کا ہے جو پیس کا چل رہا ہے، ماشاءاللہ یہ ان کی محبت ہے، ان کی محنت ہے۔ سر تھینک یو ویری مچ سر فضل وہاب صاحب، آپ تشریف لائے۔ اور ان کے ساتھ میرے بھائی، میرے دوست سر کامران، ماشاءاللہ بہت زیادہ ایکٹیو ہیں اسٹوڈنٹس کے لحاظ سے،
اور لینگویج کا بڑا ان کا بہترین سیٹ اپ ہے، اس میں یہ بچوں کی تربیت بھی نہ کہ صرف لینگویج پر ان کا جو فوکس ہے بلکہ بچوں کی تربیت پر بڑا ان کا جو ہے وہ ان کی نظر رہتی ہے، اور بہت اچھے پروگرامز یہ بچوں کے لیے لے کر آتے ہیں۔ سر کامران تھینک یو ویری مچ، انشاءاللہ گفتگو رہے گی، آپ سے تشریف لائے۔ ناظرین میں بڑھوں گا اپنی ٹیمز کی طرف، اس سے پہلے میں اپنے کو اینکر کا ضرور آپ سے تعارف کرا دوں۔ جناب ابوبکر صاحب میرے ساتھ موجود ہوتے ہیں روزانہ کی طرح، آج بھی میرے معاون ہیں، روزانہ اس پروگرام میں ہماری بڑی سپورٹ کرتے ہیں، بڑی ہیلپ کرتے ہیں۔ اور ٹیمز جو یہاں پر موجود ہیں اس وقت 4 ٹیمیں آپ کو پتہ ہے ناظرین روزانہ میرے ساتھ ہوتی ہیں، پورے کراچی شہر سے مختلف علاقوں سے آتے ہیں۔ 3 ٹیمز اس وقت پہنچ چکی ہیں، چوتھی ٹیم بھی انشاءاللہ میں بہت جلد جوائن کر لے گی۔ بچوں کی طرف بڑھتے ہیں، ٹیمز کی طرف بڑھتے ہیں کہ آج ہمارے ساتھ کون کون سی ٹیمز کون کون سے اسکول سے آئی ہیں۔ بیٹا مائک لے لیجیے اور اپنا نام بتائیے۔ میرا نام کاشان ہے۔ کاشان آپ کا نام ہے، آپ کے اسکول کا نام کیا ہے؟ برائٹ فیوچر ہائی اسکول۔ برائٹ فیوچر ہائی ہائی اسکول کہاں پر ہے بیٹا؟ یہ کلفٹن بلاک 2۔ کلفٹن بلاک 2 میں ہے۔ بیٹا آپ اپنا نام بتائیے، مائک نزدیک کر لیجیے، میرا نام زوبیہ ہے۔ تھوڑا سا اونچی آواز میں۔ میرا نام زوبیہ ہے۔ زوبیہ، بیٹا آپ کے پرنسپل کا نام کیا ہے؟ مس فرحانہ۔ مس فرحانہ، بہت اچھا ادارہ آپ کا ماشاءاللہ، بڑی محنت ہوتی ہے، بڑے اچھے انداز میں آپ لوگوں کو آپ کی تربیت اور تعلیم دونوں پر توجہ دی جاتی ہے۔ جی بیٹا آپ اپنا نام بتا دیجیے، یہ ایک ٹرائل ہے، ٹھیک ہے، یہ آپ کو ٹرائل دے رہا ہوں کہ مائک میں بولنا کیسے ہے، تاکہ جب آپ پروگرام کے درمیان میں جوابات دیں تو اچھے انداز سے جواب دے سکیں۔ جی بیٹا ام حبیبہ۔ ام حبیبہ، آپ کے اسکول کا نام؟ اے ایس کڈس اکیڈمی۔ اے ایس کڈز اکیڈمی کہاں ہے بیٹا؟ مجاہد گراؤنڈ مومن آباد۔ مومن آباد ٹاؤن میں۔ آپ کے پرنسپل کا نام؟ آپ اپنا نام بتائیے پہلے۔ طیبہ۔ طیبہ، آپ کے پرنسپل کا نام؟ سر فضل وہاب۔ سر فضل وہاب، زبردست علاقہ، اپنے علاقے کا زبردست ادارہ ہے ماشاءاللہ، بڑی محنت ہے۔ بیٹا آپ اپنا نام بتا دیں۔ علیزہ روشن۔ علیزہ روشن۔ علیزہ روشن، اور آپ کے ادارے اسکول کا نام؟ نیو ڈے مونٹیسری اسکول۔ نیو ڈے مونٹیسری اسکول کہاں پر ہے بیٹا؟ کیماڑی میں۔ کیماڑی ٹاؤن سے، ماشاءاللہ۔ جی بیٹا آپ اپنا نام؟ میرا نام محمد اسلام ہے۔ محمد اسلام، آپ کے پرنسپل کا نام؟ مس زہرا۔ مس زہرا ہیں، ماشاءاللہ۔ آپ تھوڑا سا ادھر ہو تاکہ آپ ایک ڈائس پر آ جائیں، ایک ٹیم نظر آئیں۔ بہت اچھا، چوتھی ٹیم جیسی پہنچتی ہے انشاءاللہ ان سے بھی ان کا بھی تعارف کرواتے ہیں۔ یہاں سوالات جوابات کے لیے میں ابوبکر سے ریکویسٹ کریں گے کہ یہ انویلپس ٹیمز میں تقسیم کر دیں۔ بیٹا آپ اپنی چوائس سے کوئی ایک انویلپ سلیکٹ کر لیجیے، اسے کھولیے گا مت، اور اپنی مرضی سے کوشچن سلیکٹ کر لیں۔ یہ بھی ایک فیئر سسٹم ہے کہ تاکہ یہ نہ ہو کہ بھائی کون سا انویلپ کس کے پاس آیا اور سر کہیں کسی سے مخصوص سوالات نہ پوچھ رہے ہو۔ کھولنا نہیں ہے انویلپ بیٹا، انویلپ کھولنا نہیں ہے، جو جس کی لک میں کوشچنز آ گئے پہلا انویلپ میرے پاس آئے گا اور ہم سوالات جوابات کا سلسلہ شروع کریں گے۔ بیٹا آپ کے اسکول کا نام؟ برائٹ فیوچر ہائی اسکول سے سوالات جوابات کا سلسلہ شروع ہوگا۔ اس مائک ضرور بیٹا قریب رکھیے گا، ٹھیک ہے۔ اور ججز کے لیے اور آپ کے لیے روزانہ کی طرح بتاتا چلوں کہ پہلے سیشن میں آپ سے 5 سوالات کروں گا، ہر صحیح جواب پر آپ کو ملیں گے 10 نمبر، غلط جواب پر کوئی نمبر نہیں کٹیں گے۔ باہمی مشاورت سے سوچ کر ایک دوسرے سے پوچھ کر آپ جواب دے سکتے ہیں۔ دوسرے راؤنڈ میں جو ٹوٹل 15 سیکنڈز کا ہے اس میں ججز سے بھی ریکویسٹ ہے کہ 15 سے 14 بھی نہ ہو اور 16 بھی نہ ہو، کیونکہ آپ ابھی پروگرام میں دیکھیں گے کہ آدھے سیکنڈ سے رزلٹ چینج ہو جائے گا، تو یہ بچے بڑی محنت کر کے آئے ہوتے ہیں، تو اس میں ہم نے بڑا فوکس کرنا ہے 15 سیکنڈز پر۔ 15 سیکنڈز میں آپ سے تیز سوالات کروں گا، ریپڈ فائر، ٹھیک ہے، جس میں ہم آپ کی مینٹل ایکٹیونیس دیکھیں گے کہ آپ کتنا تیزی سے اور کتنا درست جوابات دے سکتے ہیں۔ اور صحیح جواب پر آپ کو ملیں گے +5 اور غلط جواب پر ہوں گے -5۔ غلط جواب مت دیجیے گا، جواب نہ آتا ہو اسے پاس کر دیجیے گا، اگر غلط جواب دیں گے تو -5 ہوں گے، پاس کرنے پر کوئی نمبر نہیں کٹیں گے۔ یہ ہوئی آپ کے پورے پروگرام کی رداد۔ اب آتے ہیں پروگرام کی طرف۔ آپ لوگ سارے ریلیکسڈ ہیں؟ کچھ تھوڑے ڈرے ہوئے ہیں؟ میری بیٹیاں تو نہیں گھبرائیں گی؟ بیٹوں کی تو خیر ہے، کوئی مسئلہ نہیں، چلتا ہے، بیٹیاں نہ گھبرائیں نا۔ بیٹیاں، میرے نبی کو اپنی بیٹیوں سے بڑا پیار تھا، تو ہم اپنے نبی کی سنت پر بڑا عمل کرتے ہیں، ہمیں اپنی بیٹیوں سے بڑا پیار ہے۔ بیٹا آپ سب ریلیکسڈ ہو کے ایزی ہو کر جوابات دیں گے۔ پہلی ٹیم بیٹا آپ سے سوال میرا یہ پہلا ہے کہ غزوہ بدر میں عتبہ، شیبہ اور ولید، ان کافروں کے مقابلے کے لیے مسلمانوں کی طرف سے کون سے صحابہ آئے تھے پہلے؟ حضرت معوذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ۔ بالکل جواب درست ہے جی، انصار کے 3 صحابہ جو انصار تھے۔ ناظرین اس موقع پر بھی دیکھیے کہ جب غزوہ بدر میں ادھر سے 3 ان کے جو ہے جری جو ہے وہ آئے تھے، سالار میدان میں اترے اور انہوں نے غرور میں آ کر للکارا مسلمانوں کو کہ ہمارے مقابلے میں کون آئے گا، کیونکہ وہ تینوں بڑے مشہور تھے لڑائی کے لیے۔ تو یہاں پر بھی انصار نے پہل کی، اپنے نبی پر قربان ہونے کے لیے پہل انہوں نے کی، مہاجرین کو موقع نہ دیا، ان سے گزارش کی کہ یہاں بھی ہم اپنے نبی کے دفاع کے لیے ہم جائیں گے۔ تو 3 انصار صحابہ جن میں حضرت عوف رضی اللہ تعالیٰ، حضرت معوذ رضی اللہ تعالیٰ، حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ تھے، یہ تینوں آگے بڑھے کہ ہم ان کفار کا مقابلہ کریں گے۔ بالکل جواب درست ہے، انصار صحابہ کی کیا شان۔ دوسرا سوال بیٹا آپ سے، غزوہ بدر میں کفار نے انصار صحابہ رضی اللہ عنہم سے مقابلہ کیوں نہیں کیا؟
ہاں سوچ کے ڈسکس کر لیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، ٹائم ہے آپ کے پاس. کیونکہ وہ چاہتے تھے کہ ان سے انہی کی قوم کے لوگ مقابلہ جواب درست ہے جی، بالکل ٹھیک. وہ بڑے غرور میں تھے نا، وہ بڑے غرور میں تھے، وہ چاہتے تھے کہ ہم سے ہماری قوم کے لوگ، یعنی ہم انصار سے مقابلہ نہیں کریں گے، یہ ہم سے کوئی چھوٹی قوم کے لوگ ہیں، ہم قریش کے لوگوں سے مقابلہ کریں گے، ہم مہاجرین سے مقابلہ کریں گے جو مکہ سے ہجرت کر کے یہاں ہیں. تو انہوں نے سمجھا کہ شاید یہاں مسلمان گھبرا جائیں گے، لیکن وہ تو جماعت ہی ایسی تھی جو اپنے نبی پر قربان ہونے کے لیے آئے تھے، تو انہیں تو ڈر خوف کوئی نہیں تھا. جواب بالکل درست بیٹا آپ کا. تیسرا سوال، تسبیح فاطمی کیا ہے؟ 33 مرتبہ سبحان تھوڑا اللہ، سا آواز اونچا کر بیٹا. 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ اور 34 مرتبہ اللہ اکبر. جواب درست ہے جی. حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جب نبی علیہ السلام تشریف لائے تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خفا تھی، پریشان تھی، تو تھوڑا سا ایک شکوہ کیا کہ کھانے کو کچھ نہیں ہے، اور ایک غلام کی جو ہے وہ درخواست کی. تو نبی علیہ السلام نے اپنی بیٹی کو سینے سے لگایا، ماتھے پر بوسہ دیا، اور پھر یہ تسبیح انہیں فرمائی کہ میں تمہیں خادمہ سے بہتر جو ہے وہ عمل نہ دوں. تو فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا دیں. تو پھر یہ تسبیح فاطمی نبی علیہ السلام نے فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتائی کہ یہ خادمہ سے بہتر ہے، اور وہ اپنے نبی اپنے والد کی ہر بات پر لبیک کہنے والی تھی. پھر ان سے یہ مشہور ہوا کہ یہ تسبیح فاطمی کہلاتی ہے. 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ اور 34 مرتبہ اللہ اکبر. جواب درست بیٹا آپ کا. چوتھا سوال آپ سے ہے، اولاد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کثرت کن سے ہوئی؟ حضرت حسنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت دوبارہ سے جواب دیجئے. حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت حسین حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان سے نبی علیہ السلام کی جو اولاد ہے، یہ سلسلہ آپ علیہ السلام کا نواسوں سے چلتا ہے، اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، علی رضی اللہ عنہ کی اولاد سے یہ سلسلہ چلتا ہے. دونوں شہزادوں سے نبی علیہ السلام کا جو ہے وہ اولاد کی کثرت یہاں سے ہوئی. چاروں جوابات آپ کے درست بیٹا. پانچواں سوال آپ سے، آخری اس سیشن کا. چاروں جوابات آپ نے بالکل درست دیے ہیں. زبردست مقابلہ. حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رب کا سلام آیا اور کیا بشارت سنائی گئی؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام حاضر ہوئے اور انہوں نے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ نہیں، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو میرے رب کا سلام فرمانا اور ان کو میری طرف سے بشارت دینا کہ ان کے لیے جنت میں قصب کا ایک ایسا گھر ہے جس میں نہ شور و غل ہوگا اور نہ رنج و مشقت. نہ شور و غل ہوگا اور نہ رنج و مشقت ہوگی. جواب درست ہے جی. یہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان ہے، جن کا آج یوم وفات بھی ہے، کہ جبرائیل علیہ السلام آتے ہیں اور اللہ تعالیٰ براہ راست سلام بھیجتے ہیں، کیونکہ خدمات ہی اتنی تھیں میرے نبی کے لیے. آپ خود سوچیں کہ جب نبی تھکے آ رہے واپس آتے ہوں گے تو واحد سہارا جو میرے نبی کا اس وقت تھا، وہ مردوں میں اگر کوئی تھا تو ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ تھے جو میدان میں ساتھ تھے، اور جب گھر آتے تھے تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ڈھارس بھی ہوتی تھی، سہارا بھی ہوتی تھی اور حوصلہ بھی ہوتی تھی. کیا شان. اور پھر اللہ نے، کیونکہ انہوں نے کبھی نبی علیہ السلام کے سامنے اپنی آواز اونچی نہیں کی، کبھی آپ علیہ السلام کو کبھی رنج و غم اور تکلیف نہیں دیا، تو اللہ نے یہاں وضاحت فرمائی ہے. یہ جو لفظ یہاں ہے نا کہ ایسا گھر دوں گا کہ جس میں ایسا محل ہے جس میں نہ شور و غل ہوگا اور نہ ہی کوئی رنج و غم ہوگا، تو اللہ اس کا اجر اور اس کا بدلہ بڑھا چڑھا کے خدیجہ رضی اللہ عنہ کو دے رہے ہیں. بالکل جواب درست. تھوڑا سا بچوں کے لیے حوصلہ افزائی. پانچوں سوالات کے جوابات بچوں کے درست ہیں. ناظرین، آپ نے دیکھا روزانہ کی طرح ٹیمیں زبردست ہیں، اور یہ ٹیم بھی ہار ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. اور ریپڈ فائر کے لیے بڑھنے سے پہلے سیشن میں 50 مارکس کے ساتھ یہ ٹیم آگے بڑھ رہی ہے. اور پہلا ریپڈ فائر کا سوال، ججز آپ پین چھوڑ دیجئے، ایک ہاتھ میں آپ کی جو ہے اسٹاپ واچ ہے اور ایک میں آپ کی بیل ہے. میں آپ کی بیل پہ شروع کروں گا. بیٹا آپ ریڈی ہیں؟ جی. غزوہ بدر میں کیا تینوں کافر قتل ہو گئے تھے؟ جی نہیں. جی ہاں. درست. فتح مکہ کے موقع پر عام معافی کے باوجود کتنے افراد کو قتل کرنے 11 مرد اور 4 عورتیں. درست. قریش کی عہد شکنی کی خبر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک کس نے پہنچائی؟ عمر بن سالم خزائی نے. درست. صحابیات میں کس صحابیہ سب سے زیادہ روایات منقول ہیں؟ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. درست. دوسری وحی کی آیات کس سورہ مبارکہ میں آتی ہیں؟ بیل ہو چکی ہے، اگر آپ جواب دے دیں گے تو میں کاؤنٹ کر لوں گا. سورہ مدثر. جواب درست ہے جی. بہت اعلیٰ، بہت اعلیٰ، زبردست، ماشاءاللہ. ناظرین دیکھیں یہ کیسے سوالات ہیں کہ جو پوچھنے والے کو بھی ٹینشن ہوتی ہے کہ پتہ نہیں یہ کیسے اور اتنے مشکل جوابات کیسے ہیں، لیکن یہ بچے اتنی زبردست تیاری کر کے ہیں. ان کے ادارے کے لیے، ان کے اسکول کے لیے، ان بچوں کے لیے، ان کے ٹیچرز کے لیے جو ہے وہ کلیپنگ بنتی ہے. بہت زبردست 5 جوابات انہوں نے دیے جی. کیونکہ بیل اگر ہو جائے گی تو یہ سب کے لیے رول ہے. اگر میں سوال مکمل ہو گیا اور بیل ہو گئی، آپ نے جواب نہ دیا ہوا، تو میں جواب لوں گا، کیونکہ ہم نے ساری ٹیمز کو یہ جو ہے وہ دیا ہے ایڈوانٹیج.
لیکن اگر سوال کرتے وقت یا سوال سے پہلے بیل ہو جائے تو پھر وہ سوال نہیں کاؤنٹ ہوگا. یہ یہاں پر اس ٹیم نے بہت زبردست مقابلہ کیا, بہت زبردست ریپڈ فائر. جیسے میں سوالات تیز بول رہا تھا ویسے ماشاءاللہ جوابات تیزی سے آئے ہیں. کیا بات ہے جی, زبردست زبردست. دوسری ٹیم کی طرف بڑھتے ہیں. بیٹا آپ اپنے اسکول کا نام پھر بتا دیں. AS Kids Academy. AS Kids Academy کے بچے ماشاءاللہ بڑا زبردست ادارہ ہے آپ کا بھی, اور بڑی محنت ہے. آپ کے اسکول میں بھی ماشاءاللہ ہم دیکھتے ہیں بہت ساری ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں, آپ کے سر بہت زیادہ ایکٹیویٹیز کرتے ہیں ماشاءاللہ. تو یہ کانفیڈنس بلڈنگ کے لیے بڑا ضروری ہے, اور آج آپ کا یہاں ہونا یہ آپ کے ادارے کے اچھے ہونے کا اور آپ میں کانفیڈنس بلڈنگ کا ایک پروف ہے, ثبوت ہے. بیٹا ریڈی ہیں آپ؟ Yes sir. گھبرائے ہوئے تو نہیں ہیں؟ No sir. ڈر تو نہیں لگ رہا؟ سانس لے لیجئے, تھوڑا سا گھبراہٹ ہو رہی ہے تو ایزی ہے جی تھوڑا تھوڑا ڈر رہے ہیں؟ ریلیکس ریلیکس. پہلا سوال, غزوہ بدر میں نہیں سر ابھی پہلا غزوہ بدر میں پرچم کس چیز سے بنایا گیا تھا؟ حضرت عائشہ کے دوپٹے سے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ کے دوپٹے سے. جنگ ہے غزوہ بدر, مسلمانوں کی پہلی جنگ, بہت بڑی تعداد میں کفار کے ساتھ چھوٹی تعداد کا مقابلہ. یہاں پر جو پہلی جنگ اور پہلا ارادہ, یہاں سے جو نبی علیہ السلام اپنے سپاہیوں کو, اپنی فوج کو, صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کی اس جماعت کو جب نکلتے ہیں تو اس وقت جو مال کی کمی کا یہ انداز دیکھ لیجئے کہ جھنڈا نہیں تھا, تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دوپٹے کو نبی علیہ السلام نے جھنڈا بنایا. اور زبردست بات یہ کہ یہ جو جھنڈا تھا غزوہ بدر کا, یہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں تھا. غزوہ بدر کا جو مہاجرین کی طرف سے جو جھنڈا جس جماعت جس سالار کے ہاتھ میں تھا وہ علی رضی اللہ عنہ تھے, اور وہ جھنڈا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دوپٹہ تھا. یہ اتنی عظیم اور اعلیٰ مرتبت شخصیات ہیں جن کا مجھے اور آپ کو جن کے بارے میں جاننا بہت ضروری ہے, اور ان کے نقش قدم پر چلنا بڑا ضروری ہے, ان کی سیرت پر عمل کرنا بڑا ضروری ہے. دوسرا سوال بیٹا آپ سے, پہلا جواب آپ کا بالکل درست. غزوہ بدر میں کفار کے انصار صحابہ سے مقابلے سے انکار پر, وہ ان کفار نے انکار کر دیا, ہم انصار صحابہ سے مقابلہ نہیں کریں گے, تو پھر ان کے مقابلے میں کون آئے مہاجرین کی طرف؟ حضرت حمزہ, حضرت علی, حضرت عبیدہ بن حارث. جواب درست ہے جی, بالکل درست. حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عبیدہ بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر مہاجرین کی طرف سے آگے بڑھے تھے. بالکل جواب درست ہے بیٹا آپ کا. اور یہ تیسرا سوال آپ کی طرف, دونوں جوابات آپ کے درست ہیں. حضرت سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال ہوا, حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کون زیادہ محبوب تھا؟ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. جواب درست ہے جی. کون فرما رہا ہے؟ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. کیا کہہ رہی ہیں کہ نبی علیہ السلام کو سب سے زیادہ محبوب کون تھا؟ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ محبت تھی ان کی آپس میں, یہ تعلق تھا ان کا آپس میں کہ ایک دوسرے کی سبقت اور ایک دوسرے کی بڑائی کو بیان کرنے میں انہیں کوئی حرج نہیں تھا, کیونکہ سب جانتے تھے کہ نبی علیہ السلام کو فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ سے بڑی محبت ہے. اور بہت ساری فاطمہ رضی اللہ عنہ کے فضائل کی جو حدیث ہیں وہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ سے مروی ہیں, اور جو ان کا جو سب سے بڑی فضیلت ہے اس کی روایت بھی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ سے آگے انشاءاللہ سیشن میں آئے گا. یہ محبت کے سلسلے, یہ تعلق اس پروگرام کا مقصد بھی, اس میں سے ایک مقصد, مقاصد میں سے ایک مقصد کہ ہم ان حضرات کی آپس میں محبت کو بھی ضرور اجاگر کرتے چلیں. بیٹا دونوں جوابات آپ کے درست ہیں, تینوں جوابات آپ کے درست ٹھہرے. چوتھا سوال AS Kids اسکیم آپ کی طرف آ رہا ہے. حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عقیقے کی رسم ولادت سے کتنے دن بعد ہوئی تھی؟ 7ویں دن عقیقے کی رسم ہوئی, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بحکم خدا اپنے اس فرزند نواسے کا نام حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ رکھا. بالکل درست, بالکل درست. 7ویں دن ہوئی تھی رسم, اور پھر اللہ تعالیٰ کے حکم سے اس فرزند کا نام حسن رکھا. یہ نام اس سے پہلے کسی کا نہیں تھا, اور یہ اہل عرب سے پوشیدہ نام تھا. یہ صرف آسمانوں سے خصوصی طور پر نبی علیہ السلام کے نواسے کے لیے, 2 نواسوں کے جو حسن اور حسین نام تھے, یہ خصوصی انہیں کے لیے آئے تھے. اس سے پہلے یہ نام کسی کے نہیں تھے, اور آج ہم ان کا یہ نام اپنے ناموں کے ساتھ لگانا اپنی سعادت سمجھتے ہیں اور اپنی کامیابی اور اخروی زندگی کی کامیابی سمجھتے ہیں. بالکل جواب درست بیٹا آپ کا. چاروں جوابات آپ کے درست ہیں, بہت زبردست ماشاءاللہ. ناظرین کوئی ٹیم ہار ماننے کے لیے تیار نہیں. 5واں سوال, ازواج مطہرات میں سب سے افضل کون ہے؟ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ تھوڑا سا اونچی عنہ, آواز میں. حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. درست جواب جی, بالکل درست. حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور یہاں یہ بھی وضاحت ہو جائے کہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود فرماتی تھی کہ مجھے اگر کسی زوجہ پہ رشک آتا تھا تو حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ پر آتا تھا کہ نبی علیہ السلام ان کی اتنی تعریف کیا کرتے تھے کہ مجھے بعض اوقات یہ کہنا پڑتا تھا کیا خدیجہ کے علاوہ کوئی عورت ہی نہیں تھی. تو خدیجہ رضی اللہ عنہ کی اتنی شان نبی علیہ السلام کے پاس تھی, اور آپ علیہ السلام بہت زیادہ محبت, بہت زیادہ شفقت
بہت زیادہ عقیدت رکھتے تھے اپنی ان زوجہ سے، اور کیا ہی ان کی شان ہے۔ میں بار بار ذکر یہ کر رہا ہوں کہ آج یوم وفات ہے، اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ کی زندگی پڑھنے کی ضرورت ہے کہ جس طرح اپنے نبی کے ساتھ وہ کھڑی ہوئی، اور اس وقت خانگی زندگی کے اندر جو اگر کوئی کامیابی ہے، کوئی طریقہ ہے، کوئی زندگی گزارنے کا کوئی سیٹ اپ سسٹم ہے، تو حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ سے ملتا ہے، وہ ضرور پڑھیں، سیکھیں، سمجھیں، اور اپنے بچوں کو ضرور پڑھائیں۔ پانچوں جوابات آپ کے درست ٹھہرے۔ ایس کڈس ٹیم، آپ تو گھبرائے ہوئے تھے، وہ گھبراہٹ میں بھی پانچوں صحیح جواب دے دیے ماشاءاللہ، ٹھیک ہے، جواب درست ہیں آپ کی بیٹا، زبردست۔ ریپڈ فائر کی طرف بڑھیں گے آپ ریڈی ہیں؟ ججز، غزوہ بدر میں کیا کفار نے انصار صحابہ کا مقابلہ کیا؟ جی غلط۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کی کون سی صاحبزادی کا نکاح خلیفہ دوم عمر بن حضرت خطاب ام رضی کلثوم اللہ رضی اللہ عنہ، عنہ؟ درست۔ مدارس دوران کے پڑاؤ میں پہنچ کر ابو سفیان کی ملاقات کس سے ہوئی؟ حضرت حضرت عباس عباس رضی رضی اللہ عنہ درست۔ سے۔ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کے حجرے کو کیا کہا جاتا ہے؟ ریاض الجنہ۔ درست۔ قرآن کریم کے نزول، بیٹا یہ سوال مکمل نہیں ہوا تھا، ابھی شروع ہوا تھا، اینڈ ہو گیا۔ 4 سوالات آپ سے میں نے کیے۔ پہلا سوال آپ سے یہ تھا کہ کیا کفار نے انصار صحابہ کا مقابلہ کیا؟ یہ تو ہم نے اتنی بڑی وضاحت بھی دی، کیا تھا مقابلہ؟ آپ کو پتہ ہے، مجھے پتہ ہے، آپ کو جواب آتا ہے، کیا تھا مقابلہ انصار صحابہ کا؟ نہیں کیا تھا۔ کس کا مقابلہ کیا تھا؟ اپنی قوم کے افراد سے۔ مہاجرین کے جو طرف سے آئے تھے۔ تھوڑا سا ریپڈ فائر میں بچے فمبل ہو جاتے ہیں۔ تو 4 جوابات تھے آپ کے، اور آپ نے 3 کے صحیح جواب دیے، 15 مارکس بنے۔ 1 جواب آپ نے غلط دے دیا، -5 ہو کر یہ 10 رہ گئے آپ کے اس راؤنڈ میں مارکس، اور ان کے لیے تالیاں بنتی ہیں۔ تیاری بڑی زبردست تھی، اور حوصلے سے کھیلے، بڑا زبردست مقابلہ کیا، لیکن ریپڈ فائر میں اکثر ٹیمز فمبل کر جاتی ہیں۔ اس وقت ناظرین دونوں ٹیموں سے سوالات جوابات کا سلسلہ مکمل ہو چکا ہے۔ ہم بڑھیں گے تیسری ٹیم کی طرف، اس سے پہلے جناب ابو بکر صاحب۔ دونوں ٹیموں نے بہت اچھی طریقے سے سوالوں کے جواب دیے، اور جو بہت اچھی تیاری کر کے بھی آئے تھے، اور اب دیکھنا ہے باقی دونوں ٹیموں کو کس طرح کی تیاری ہو۔ تو کہیں مت جائے گا، ہم ملتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین، بریک کے بعد آپ کا میزبان بابر جدون ایک مرتبہ پھر دی انٹیلیجنٹ برینز کوئز شو لے کر آپ کی خدمت میں حاضر۔ 2 ٹیموں نے بڑا زبردست مقابلہ کیا، کانٹے دار مقابلہ رہا، کوئی ٹیم ہار ماننے کے لیے تیار نہیں تھی، زبردست جوابات۔ ابھی دیکھتے ہیں رزلٹ کیا نکلتا ہے۔ تیسری ٹیم کی طرف بڑھیں گے، اور تیسری ٹیم بیٹا آپ اپنے اسکول کا نام ایک بار پھر بتا دیجئے۔ نیو ڈے مونٹیسری۔ نیو ڈے مونٹیسری، ماشاءاللہ۔ اچھا، آپ تیاری آپ کی اچھی ہے ماشاءاللہ؟ جی بالکل۔ ریڈی ہیں؟ سوال پوچھیں آپ سے۔ پہلا سوال بیٹا آپ سے یہ ہے کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غزوہ بدر میں کیا خدمات انجام دی؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے محافظ کے سر انجام دیے۔ محافظ کے فرائض سر انجام دیے، جواب درست، جواب درست ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمیشہ نبی علیہ السلام کے ساتھ رہتے تھے، نبوت سے پہلے بھی، نبوت کے بعد بھی، پہلے مسلمان ہیں، پہلے صحابی ہیں، پہلے خلیفہ ہیں۔ اور اس وقت جب غزوہ بدر کا معاملہ بھی آیا، اس وقت مسلمان بہت کم تھے تعداد میں، تو جب نبی کی حفاظت کی ذمہ داری کی بات آئی تو وہ بھی نبی نے بھی جسے اپنے محافظ کے طور پہ چنا وہ بکر صدیق رضی اللہ عنہ تھے، اور جو محافظ کے لیے جا کر کھڑے ہوئے دروازے پر وہ بھی حضرت بکر صدیق رضی اللہ عنہ خود تھے۔ یعنی ہر وقت نبی کے ساتھ جڑے رہنا یہ ابو بکر رضی اللہ عنہ کی شان ہے، اور ہم نے ابو بکر رضی اللہ عنہ کے احسانات کو بھلانا نہیں ہے، کیونکہ میرے نبی نے کہا کہ میں سب کے احسانات کا بدلہ اتار چکا، لیکن ابو بکر کے احسانات کا بدلہ اللہ ہی عطا کریں گے۔ اور یہاں بھی دیکھ لیں کہ محافظ کے فرائض اگر انجام دے رہے ہیں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ انجام دے رہے ہیں۔ اچھا، یہ میں آپ کو بتا چلوں، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو بہت تندرست یا توانا قسم کے نہیں تھے۔ عمر رضی اللہ عنہ، علی رضی اللہ عنہ بڑے جو ہے وہ تندرست، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اتنے تندرست توانا نہیں تھے، لیکن عشق کی جو ہے نا مضبوطی اتنی تھی کہ وہ کسی چیز سے دریغ نہیں کرتے تھے۔ جواب درست ہے بیٹا آپ کا۔ دوسرا سوال آپ سے، غزوہ بدر میں ابتدا میں کون کس کے مقابلے میں آیا؟ غزوہ بدر میں جو ابتدا میں کون کس کے مقابلے میں آیا؟ جب انصار مہاجرین کا ہو گیا سارا سیٹ اپ کہ بھائی انہوں نے کہا ہم انصار سے نہیں لڑیں گے، ہم مہاجرین سے لڑیں گے، تو کون کس کے مقابلے میں آیا تھا؟ میں نے وضاحت کر دی سوال کی بھی، سوچ لیجئے۔ حضرت عبیدہ کے مقابلے میں عتبہ تھے، اور حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقابلے میں شیبہ تھے، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقابلے میں ولید تھے۔ جواب درست ہے جی، بالکل جواب درست ہے، زبردست جواب۔ اور یہ ولید اپنے آپ کو بہت کچھ سمجھتا تھا، اور اس پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب وہ وہاں سے کہتا تھا کون میرے مقابلے میں اٹھے گا، تو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً اٹھتے تھے، نبی علیہ السلام منع کرتے تھے،
وہ پھر وہاں سے للکارتا تھا تو پھر علی رضی اللہ عنہ اٹھتے تھے اور پھر اب نبی علیہ السلام منع کرتے تھے، اور پھر جا کر یہ اتنے اترانے اور غرور کرنے والے کو پہلے ہی وار میں علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو ہے وہ واصل جہنم کیا۔ یہ علی کی شانیں تھیں، یہ علی کے مقام ہیں، یہ علی رضی اللہ عنہ کے درجے ہیں جو اللہ نے ان کو عطا کیے تھے۔ اور بیٹا دونوں جوابات آپ کے بالکل درست ٹھہرتے ہیں۔ اس طرح حمزہ رضی اللہ عنہ شیبہ کے مقابلے میں آئے، اسے قتل کر دیا، اور ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ عتبہ کو قتل کیا تھا۔ تینوں کو انہوں نے، تینوں مہاجرین صحابہ نے ان تینوں کفار کو جو ہے وہ واصل جہنم کیا، جواب بالکل درست۔ اور اس سے پھر ان پر روب بیٹھا تھا اور پھر غزوہ بدر میں ایک فضا بنی تھی۔ کیا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کی شہادت کی خبر پہلے دے دی تھی؟ جی ہاں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پچھلے میں سے شکی وہ تھے جنہوں نے حضرت صالح کی اونٹنی کے پیر کاٹے تھے، اور ابھی شکی وہ ہیں جو آپ کے سر کے خون سے آپ کی داڑھی کو رنگین کریں گے۔ جواب درست ہے جی، بالکل درست ہے، بالکل درست ہے، بالکل درست ہے۔ شکی جو تھے سب سے زیادہ جو برے تھے ان میں وہ تھے حضرت صالح علیہ السلام کی قوم میں، اور علی رضی اللہ عنہ کو شہید کرنے والوں کو سب سے بڑا شکی نبی علیہ السلام نے فرمایا۔ اور پھر یہ جو ہے وہ خبر جو ہے وہ اس کی تصدیق ہوئی، بعد میں حضرت علی رضی اللہ عنہ خلیفہ چہارم کو شہید بھی کیا گیا خوارج کی طرف سے، لیکن وہ اپنے جو ہے وہ کارنامے سر انجام دے چکے تھے۔ جواب بیٹا آپ کا درست ہے، بالکل تینوں جوابات آپ کے درست ہیں۔ چوتھا سوال آپ سے، حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسن رضی اللہ عنہ کے ساتھ کیا عمل فرمایا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دائیں کان میں اذان دی اور بائیں کان میں اقامت فرمانے کے بعد اپنی زبان نواسے کے منہ میں دی اور وہ چوسنے لگے۔ جواب درست ہے، جواب درست، جواب درست۔ کتنا خوبصورت منظر ہے، نبی علیہ السلام نے شہزادے کو اٹھایا، دائیں کان میں اذان دی، بائیں کان میں اقامت دی، جو آج بھی ہم دہراتے ہیں اپنے بچوں کے کان میں اس طرح کرتے ہیں، اور پھر گھٹی ڈالی جاتی ہے۔ ہم بلاتے ہیں کسی کو، دادی کو، دادا کو، چچا کو، جس سے بہت زیادہ محبت ہوتی ہے، وہ گھٹی دے، وہ پہلا جو چکھانے کا جو ایک رسم ہوتی ہے۔ یہ شہزادے کی شان دیکھیے، نبی علیہ السلام اپنی زبان مبارک منہ میں دیتے ہیں اور وہ اس کو چوستے ہیں، اور پھر یہ گھٹی ہوتی ہے، اور پھر حسن کو اللہ پھر کیا درجہ دیتے ہیں، کیا مقام دیتے ہیں، اور جنت کے شاید جو نوجوانوں کے سردار ہیں اور نبی علیہ السلام کی نسل چلانے والوں میں سے ہیں، آپ علیہ السلام سے بہت زیادہ مشابہ ہیں اور ہمارے ایمان کا حصہ ہیں۔ بالکل جواب درست ہے بیٹا آپ کا۔ مطلب بندہ بہت زیادہ اس کو اگر آپ سوچیں، امیجن کریں کیا شان ہے حضرت حسن رضی اللہ عنہ کی۔ چل پانچواں سوال آپ سے بیٹا یہ ہے کہ سیدنا حسن بن علی رضی اللہ عنہ کے چھوٹے بھائی کا نام کیا ہے؟ حضرت حسین۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جواب درست ہے۔ یہاں یہ وضاحت ہو گئی کہ حضرت حسن بڑے تھے اور حضرت حسین رضی اللہ عنہ چھوٹے تھے، اور ان دونوں کو ملا کر حضرات حسنین کریمین بھی کہا جاتا ہے، اور یہ نبی علیہ السلام کے بہت لاڈلوں اور پیاروں میں سے۔ آپ علیہ السلام اگر جمعے کا واعظ بھی فرما رہے ہوتے تھے تو اگر یہ تشریف لے آئیں تو آپ علیہ السلام ممبر سے اٹھ کر جا کر گود میں اٹھا لیا کرتے تھے، اور بڑی محبت اور بڑی شفقت کا تعلق رہا کہ جس نے ان سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے انہیں تکلیف دی اس نے مجھے تکلیف دی، ہے ان کی شانیں ہیں۔ پانچوں جوابات آپ کی بیٹا بالکل درست۔ پہلا ریپڈ فائر کے سوال کی طرف بڑھیں گے، آپ ریڈی ہیں سر؟ دوبارہ سے کریں گے، آپ ریڈی ہیں بیٹا؟ جی۔ مائک قریب کر لیجئے سر۔ غزوہ بدر کے موقع پر کفار نے مکہ خبر دینے کے لیے کس کو بھیجا تھا؟ کفار نے پاس مدد دوران میں پڑاؤ کی رات قریش کا کون سا سردار قلعے سے چھپتا؟ ابو سفیان۔ ابو سفیان، درست۔ جنگ موتا کب واقع ہوئی؟ 9 ہجری۔ غلط۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس چیز سے روزہ کھولتے تھے؟ کھجور سے۔ کھجور سے، جواب درست ہے۔ آپ نے ایک سوال پاس کیا، بہت اچھا کیا آپ نے، اگر غلط جواب دیتے نمبر کٹ جاتے۔ 3 سوالات میں نے آپ سے پوچھے، 2 کے آپ نے صحیح جواب دیے۔ جنگ موتا جمادی الاولیٰ 8 ہجری کو، جمادی الاول 8 ہجری کو ہی، مجھے پتا آپ کو جواب آتا تھا، لیکن ریپڈ فائر میں تھوڑا سا وہ فمبل ہو جاتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ 2 جوابات درست دیے تو آپ کے ہوئے تھے 10 نمبر، 1 سوال غلط ہو گیا، 2 جواب درست تھے تو آپ کے ہوئے 10 نمبر، 1 جواب غلط ہو گیا تو -5 ہو گئے، تو اب بچے آپ کے 5 نمبر۔ ایسے ہی سر ججز، ایسے ہی ہے۔ 3 سوالات، کیونکہ ایک انہوں نے پاس کر دیا تھا، وہ اگر صحیح ہوتا تو پھر 3 سوالات میں ان کے 15 نمبر بن رہے تھے، 1 اگر آپ غلط نہ کرتے تو 15 ہو جاتے، 1 آپ نے غلط کیا تو وہ 10 کے بھی کیا ہو گئے، 5 ہو گئے۔ لیکن مقابلہ بڑا زبردست، تالیاں۔ یہ بڑے مشکل سوالات ہیں اور اتنا رینڈم اٹھاتے ہیں ہم یہاں وہاں سے،
اور آپ اس کی اتنی اچھی تیاری کر کے آتے ہیں اور یہاں جوابات دیتے ہیں. ویری ویل ڈن, کیپ اٹ اپ. ابھی میدان اور بڑے پڑے ہیں انشاءاللہ تعالی, اور مقابلے ابھی بھی مقابلہ جاری ہے. مسئلہ کیا آتا ہے, بہت اچھا کھیلا آپ لوگوں نے. ناظرین یہ شخصیات ہم جاننا, ان شخصیات کے بارے میں جاننا بڑا ضروری ہے. مقصد جیت ہار نہیں, مقصد نالج ہے. پہلا سوال, چوتھی ٹیم ہمارے پاس پہنچ چکی. بیٹا آپ اپنے اسکول کا نام بتا دیجئے. العزت اسلامک اسکولنگ سسٹم. کہاں پر ہے بیٹا یہ؟ ونگی گوٹ. ونگی گوٹ جی. منگو پیر ٹاؤن میں. ٹھیک ہے جی. آپ کا نام کیا بیٹا؟ عبد الولی. آپ کا نام؟ محمد یوسف. آپ کے پرنسپل کا نام؟ عزت اللہ. جناب عزت اللہ صاحب. ماشاءاللہ آج ہمارے مہمان بھی ہیں, میں کہوں گا ذرا ریکویسٹ کروں گا ماشاءاللہ جناب عزت اللہ صاحب پہنچائیں. سر بہت بہت شکریہ. پیس کے روئے رواں ہیں, ذمہ دار ہیں ماشاءاللہ, بڑی خدمات ہیں ان کی پاکستان ایجوکیشنسٹ الائنس فار کریٹیو ایجوکیشن کے لیے. اور سر بہت شکریہ آپ تشریف لائے, تھینک یو ویری مچ. بات ہوگی انشاءاللہ آگے. پہلا سوال بیٹا آپ سے, آپ لوگ بھاگتے دوڑتے آئے ہیں, کوئی پریشان تو نہیں ہو؟ سانس وانس تو نہیں پھولی ہوئی؟ بیٹا آپ اپنے ڈائس پر ہو جائیں گے نا تو کیمرے میں آپ بہت اچھے نظر آئیں گے آپ لوگ جب اپنے ڈائس پر ہو جائیں گے. ٹھیک ہے, تو آپ مجھے بتائیں کفار کے لشکر سے سب سے پہلے مقابلے کے لیے آنے والے, کفار کی طرف سے غزوہ بدر میں مقابلے کے لیے پہلے آنے والے کون کون سے لوگ تھے؟ کفار کی طرف سے جب غزوہ بدر ہو رہی ہے, کفار کی طرف سے کچھ لوگ آگے بڑھے تھے مقابلے کے لیے, وہ کون کون تھے؟ غزوہ بدر کے معاملات ہیں یہ, سوچ لیجئے, ڈسکس کر لیں, آپس میں مشورہ کر لیں کہ غزوہ بدر ہے, کفار نے جو ہے للکارا اور جنگ کے لیے آئے, کیونکہ نبی علیہ السلام تو جنگ کے لیے گئے نہیں تھے, تو یہ تو انہوں نے جنگ مسلط کی تھی یہ والی, اور پھر اللہ نے فتح دی. تو کفار کی طرف سے کون کون آئے تھے؟ نہیں آتا یہ جواب آپ کو؟ آڈینس میں سے کوئی یہ جواب دے سکتا ہے؟ جی بیٹا ابوبکر مائک لے کے جائیں, مائک لے کر جائیں اور ہماری بیٹی کو دیں مائک. جی بیٹا, کفار کی طرف سے کون کون سے لوگ آئے تھے؟ عتبہ, شیبہ, ولید. عتبہ, شیبہ اور ولید. جواب درست ہے جی, جواب بالکل درست ہے. زبردست زبردست. گھبرانا نہیں آپ نے, گھبرانا نہیں ہے. یہ تو بڑا مشہور فریز بن گئی آج کل کہ آپ نے گھبرانا نہیں ہے. ٹھیک ہے, ابھی بڑا مقابلہ پڑا ہے, میدان کھلا پڑا ہے, پریشان نہیں ہونا آپ نے. دوسرا سوال آپ سے میں پوچھنے جا رہا ہوں کہ غزوہ بدر میں مسلمانوں میں سے کون کون شہید ہوئے؟ غزوہ بدر کا ہی پھر سوال آپ کی طرف آیا کہ جب یہ جنگ ہوئی تو مسلمانوں میں سے شہید کون ہوا تھا؟ کوئی ہوا تھا شہید؟ ڈسکس کریں, سوچ لیں. گھبرا رہے ہیں آپ, پریشان ہیں. ٹینشن میں نہیں آ رہا جواب؟ آڈینس میں سے کوئی جواب دے گا؟ آڈینس میں سے کوئی جواب دے گا کہ کون شہید ہوئے تھے مسلمانوں میں سے؟ آپ جواب دیں گے؟ نہیں, آپ دیں گے جواب؟ جی بیٹا اب مائک لیں, مائک لیں, ابوبکر آ جائیں, مائک لیں. صرف حضرت عبیدہ بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ زخمی ہوئے تھے, جس کے بعد وہ شہادت کا رتبہ پا گئے. صرف ایک سپاہی جو ہیں وہ زخمی ہوئے تھے, وہ بھی اس وقت شہید نہیں ہوئے تھے, بعد میں شہید ہو گئے تھے, حضرت عبیدہ بن الحارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ. جواب بالکل درست ہے جی, زبردست ماشاءاللہ. اور تیسرا سوال بیٹا آپ کی طرف ہے, گھبرائیے مت, آسانی سے, اب جواب غلط بھی ہو جائیں پھر بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے, ابھی بھی بہت بڑا مقابلہ پڑا ہے, سوچ کر جواب دیجئے. سورہ کوثر کی پہلی تفسیر کس کو کہا جاتا ہے؟ بڑا زبردست سوال ہے, میرا بڑا جو ہے نا یہ انٹرسٹنگ سبجیکٹ ہے کہ سورہ کوثر کی پہلی تفسیر کسے کہا؟ سیدنا حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ. سیدنا حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اب میرے پاس ٹائم کم ہے, نہیں تو اس کی یہ بڑی زبردست وضاحت ہے کہ سورہ کوثر نبی علیہ السلام کو دشمنوں نے تانا دیا تھا کہ آپ علیہ السلام کی نسل تو چل ہی نہیں سکتی, آپ کا کوئی بیٹا ہی نہیں ہے, تو آپ ختم, آپ کا دین ختم. لیکن یہاں جب مدینہ ہجرت کر کے آ گئے اور تیسرے سال, ہجرت کے تیسرے سال, جب حضرت علی مرزا رضی اللہ عنہ کے ہاں, فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ کے ہاں یہ جب سیدنا حسن رضی اللہ عنہ کی پیدائش ہوتی ہے, تو یہ پھر سورہ کوثر, کیونکہ اس وقت میرے اللہ نے تسلی دی تھی کہ جب دشمن تانا دیا کرتے تھے کہ آپ جب فوت ہو جائیں گے, دنیا سے چلے جائیں گے, آپ کا دین مٹ جائے گا, تو اللہ نے تسلی دی تھی سورہ کوثر میں کہ آپ کا نام تو باقی رہے گا, آپ کے دشمنوں کا نام مٹ جائے گا. تو پھر جب یہ رضا حسن رضی اللہ عنہ کی پیدائش ہوئی تو یہ پھر یہاں سے جب نسل چلنے کا سلسلہ شروع ہوا تو اسے سورہ
کوثر کی جو ہے تفسیر، عملی تفسیر کہا جاتا ہے. زبردست جواب آپ کا حضرت سیدنا حسن رضی اللہ عنہ. آپ مجھے معلوم ہے آپ کی تیاری ہے، آپ گھبرا رہے ہیں. ایزی ہو کر جواب دیں، گھبرانا نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ ایزی ہو کر جواب دیجیے. چوتھا سوال آپ سے میں پوچھ رہا ہوں بیٹا، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے سال کا کیا نام ہے؟ عام الحزن. عام الحزن جواب بالکل درست ہے جی. غم کا سال، غم کا سال بالکل. جب خدیجہ رضی اللہ عنہ جس سال میں فوت ہوئی تھی، آپ علیہ السلام بہت زیادہ رنجیدہ اور پریشان تھے، غمزدہ تھے، تو اس پورے سال کو آپ علیہ السلام نے غم کا سال یہ نام دیا تھا. حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 10 رمضان المبارک یوم وفات، نبی علیہ السلام کی رفیق، نبی علیہ السلام کی ساتھی، اسلام اور دین کی محسن حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. جواب بالکل درست ہے. دونوں جوابات آپ کے 4 میں سے 2 جوابات آپ کے درست ہو گئے. پہلے شروع میں شروع تھا، میرے خیال ہے سوالات کہیں اٹکے ہوئے تھے، تو آپ کے ہلے جلے ہیں، تو جواب اب اپنی جگہ پہ آ رہے ہیں، گھبرانا نہیں ہے. 5واں سوال، میرے سر بیٹھے ہیں میرے ساتھ، وہ ذرا زیادہ تعلق رکھتے تو ہم اس لیے ذرا گھبرانا نہیں ہے کی بات آپ سے ذرا زیادہ کر رہے ہیں. 5واں سوال بیٹا آپ سے ہے، خوارج نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قتل کا منصوبہ کہاں بنایا تھا؟ جنگ نیروان کے بعد 3 خارجہ مکہ مکرمہ میں جمع ہوئے، انہوں نے منصوبہ بنایا. بالکل جواب درست ہے. جنگ نیروان کے بعد یہ خارجی آئے تھے اور جمع ہوئے مکہ میں، اور انہوں نے منصوبہ یہ بنایا تھا کہ وہاں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کو شہید کریں گے اور یہاں حضرت علی رضی اللہ عنہ کو شہید کریں گے. ان کا منصوبہ یہ تھا. 2 طرف یہ ٹولے نکلے تھے. مسلمانوں کو انہوں نے لڑانا تھا. اس وقت موبائلز اور کمیونیکیشن سسٹم اتنا تو نہیں تھا، مہینوں میں ہفتوں میں خبر پہنچتی تھی. تو اس وقت جو ایک تنازع آیا بھی تھا، اس تنازع کو بھڑکانے کے لیے جو دونوں طرف سے منافقین تھے، ان کی اس وقت چال یہ تھی کہ ہم ادھر امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کو شہید کر دیں گے، یہاں علی رضی اللہ عنہ کو شہید کر دیں گے، تو پھر خانہ جنگی شروع ہو جائے گی اور مسلمان آپس میں لڑیں گے. لیکن حضرت علی رضی اللہ عنہ تو شہادت کے درجے پر فائز ہوئے. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کو اللہ تعالیٰ نے ادھر محفوظ رکھا، اور پھر امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے اس فتنے کو سمجھتے ہوئے پھر ان کا کلا کما کیا اور اس فتنے کو جڑ سے اکھاڑا. بالکل جواب درست ہے آپ کا. مولانا بیٹھے ہیں، اگر کہیں میں غلطی کر جاؤں تو تصدیق یا تصحیح کر دیجیے گا. درست ہوں مول صاحب میں؟ ماشاءاللہ جی. 5 میں سے 3 جوابات آپ کے بالکل درست ہیں. آپ فارم میں آ چکے ہیں. آپ شاہد افریدی کی طرح جب فارم میں آ جائیں تو پھر وہ چھکے لگا کر وہ پچھلا ٹریک ریکارڈ برابر کر دیتا ہے نا شاہد افریدی. ان کی یہ ان کا وہ ہے، وہ تھا کیا نام اس کا، کیا کہتے ہیں اس کو، ترہ امتیاز، کہ کریڈٹ جاتا ہے ان کو کہ اگر 4-6 بال مس بھی ہو گئی تو 5ویں پہ چھکا لگا دیتے تھے. تو آپ اچھا کھیل رہے ہیں ماشاءاللہ. ریپڈ فائر تیز سے سوال کروں گا، تیز جواب دینے، غلط جواب نہیں دینا. سر، بدر میں قیام کے بعد جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کے لیے روانہ ہوئے تو مال غنیمت کس کے سپرد کیا؟ ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ. غلط. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کے قریب کس مقام پر پاؤ ڈالا؟ مدر زالان کے درست. حضرت علی رضی اللہ عنہ کا دوسرا نکاح فاطمہ رضی اللہ عنہ کی زندگی میں ہوا؟ نہیں. درست. روزوں کی فرضیت کا حکم قرآن مجید کی کس صورت میں ہے؟ سورۃ البقرہ میں. درست. بالکل جواب درست ہے جی. 4 سوالات میں نے آپ سے کیے، جن میں سے آپ نے 3 کے صحیح جواب دیے. ایک جواب آپ نے غلط دیا کہ مال غنیمت جو ہے عبداللہ بن کعب رضی اللہ عنہ کے حوالے کیا تھا. ذمہ داری جو ہے وہ مدینہ میں ذمہ داری حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ علیہ السلام دے کر آئے تھے غزوہ بدر میں جانے کے لیے، لیکن جو مال غنیمت کی ذمہ داری تھی وہ عبداللہ بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لگائی تھی. 4 سوالات آپ سے ہوئے، 3 کے جوابات آپ نے درست دیے. آپ کے بنے تھے 15 نمبر. ایک جواب آپ نے دے دیا غلط تو -5 ہو کر نمبر ہو گئے 10. تو ایسے ہی ہے سر ججز اور ہم تو، تاکہ ایک کنٹریبیوشن کے ساتھ ترتیب بنے. زبردست، بہت اچھا کھیلا آپ نے، بہت اچھا مقابلہ کیا. ناظرین، یہاں 4 ٹیموں سے سوالات جوابات کا سلسلہ مکمل ہوتا ہے. بہت مشکل سوالات ہیں، یہ مشکل موضوعات ہیں، اور خصوصاً آج کے دور میں تو یہ بالکل ان ٹچ ایک ٹاپک ہے، اور بالکل جو ہے ان کہی باتیں ہیں جن کو ہم چاہ رہے ہیں کہ اپنی نسل میں دوبارہ سے زندہ کریں تاکہ یہ اپنی اصل کی طرف آئیں. بڑھتے ہیں ابوبکر کی طرف. 4 ٹیموں سے سوال جواب کا سلسلہ بھی ختم مکمل ہو چکا ہے. رزلٹ دیکھنا مت بھولیے گا اور کہیں مت جائے گا. ملتا ہے ایک چھوٹی سی بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. ایک مرتبہ پھر بریک کے بعد آپ کا میزبان بابر جدون دی انٹیلیجنٹ برینز کوئز شو لے کر آپ کی خدمت میں حاضر. 4 ٹیموں سے سوالات جوابات کا سلسلہ مکمل ہوا. بڑا زبردست ٹکر کا مقابلہ ہوا اور 4 ٹیموں نے آپس میں بہت زبردست مقابلہ کیا اور کوئی ٹیم ہار ماننے کے لیے تیار نہیں تھی. بڑے خوبصورت موضوعات تھے جن پر بچوں نے بہت اچھی تیاری کی. اب یہاں ہم ججز کو جو ہے رزلٹ کے لیے تھوڑا سا ٹائم دیتے ہوئے اپنے روزانہ کی طرح ایک سیگمنٹ پیک کرے عشق و وفا کی طرف بڑھیں گے، جس میں نبی علیہ السلام کے ساتھی صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی محبت جو ان کی نبی علیہ السلام کے ساتھ تھی، اس حوالے سے کوئی نہ کوئی ایک واقعہ آپ کے سامنے ذکر کیا کرتا ہوں. ان واقعات میں سے ایک واقعہ جو اس تسلسل سے چل رہا ہے وہ یہ ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ مسلمانوں کے خلیفہ دوم ہیں، اور ان کی ایک الگ سے شان
ہمیشہ سے مشہور رہی. وہ بہت زیادہ روب و دبدبے والی شخصیت تھی اور دین کے معاملات میں بہت زیادہ سخت ہوا کرتے تھے اور ہر چیز کو بڑے ایک پیٹرن میں لے کر وہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ چلا کرتے تھے. تو ان کی نبی علیہ السلام سے محبت اور عشق کا ایک انداز الگ تھا. دنیا کے لیے وہ ایک بہت زیادہ سخت گیر انسان تھے اور دینی معاملات میں بڑے سخت ہوا کرتے تھے, لیکن نبی علیہ السلام سے جب محبت اور عشق کا معاملہ اور وقت اور تقاضا آیا کرتا تھا تو ابو بکر عمر رضی اللہ عنہ سے زیادہ موم شاید ہی کوئی ہوا کرتا تھا. یہاں پر واقعہ اس طرح سے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بیٹے کے ساتھ اپنے گھر میں بیٹھے ہیں اور نبی علیہ السلام کی کسی بات کا, کسی حدیث کا ذکر آتا ہے تو اب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ السلام کی حدیث سناتے ہیں. تو ان کے صاحبزادے جو ہیں وہ وضاحتاً بات کرتے ہوئے ایک لیکن کا لفظ بیچ میں استعمال کر دیتے ہیں. ابھی وہ بات شروع کرتے ہیں اور لیکن کا لفظ استعمال کرتے ہیں تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلال میں اور غصے میں آ جاتے ہیں اور اپنے بیٹے سے کہتے ہیں کہ اٹھ کے کھڑے ہو جاؤ اور گھر سے نکل جاؤ. میں حدیث بیان کر رہا ہوں, میں نبی علیہ السلام کا فرمان بیان کر رہا ہوں, میں اپنے نبی کا قول بیان کر رہا ہوں اور تم اس میں لیکن کا لفظ, اگر مگر کا لفظ لے کر آ گئے. کس طریقے سے ہو سکتا ہے کہ جب حدیث آ گئی, جب نبی کے الفاظ آ گئے, میرے نبی کا قول آ گیا تو اس میں پھر کسی قسم کی دوسری رائے ہو نہیں سکتی. اتنے غصے میں آ گئے کہ اٹھا کر بیٹے کو صرف اس بات پر گھر سے نکال دیا کہ تم نے بیچ میں وضاحت طلب کیسے کر لی, اور پھر اتنے دن تک, کافی دن تک بیٹے کو گھر میں آنے کی اجازت نہیں دی. تو وہ بیٹے صاحبزادے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پاس گئے. ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ, آپ خطبے میں بھی ناظرین ہر جمعے کو سنتے ہیں کہ میری امت میں سب سے جو ہے وہ شفیق جو ہے وہ ابوبکر, رحم کرنے والے ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ, وہ بڑے نرم طبیعت, نرم انداز تھے. ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پاس گئے کیونکہ والد محترم کسی اور کی تو سنیں گے نہیں, اگر سنیں گے تو ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اپنے دوست کی سنیں گے. تو جا کر ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سے کہا کہ والد صاحب غصہ ہو گئے ہیں, گھر میں جانے کی اجازت نہیں ہے, آپ سفارش فرمائیے. ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ صاحبزادے کو لے کر عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے پاس آتے ہیں اور اپنے ایک دوستانہ انداز میں کہتے ہیں اب بس بھی کرو, بہت زیادہ آپ غصے میں آ جاتے ہیں, اور اس شہزادے کو آپ نے گھر سے نکال دیا. تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سے کہتے ہیں آپ کو پتہ ہے کہ اس نے کیا غلطی کی ہے؟ تو صاحبزادے یہ کہتے ہیں کہ میں تصدیق ہی کرنے والا تھا, صرف وضاحتاً ایک لیکن کا لفظ میری زبان سے نکلا. تو عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے پھر وہاں روکا اور پھر پوچھا ابوبکر اگر میری جگہ تم ہوتے اور تمہارا بیٹا اگر کوئی وضاحت طلب کر لیتا یا کوئی ایسا الفاظ اگر مگر کا لفظ استعمال کرتا تو تم کیا کرتے؟ تو ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں میں آنسو بھر آتے ہیں. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ عمر آزمائش میں نہ ڈالو, تم نے تو صرف تلوار اٹھائی تھی, اگر یہ میرا بیٹا ہوتا اور مجھ سے اگر ہلکی پھلکی کوئی وضاحت طلب کرنے کی کوشش کرتا تو میں اس کی تلوار میں اس کی گردن پر چلا بھی چکا ہوتا. ناظرین دیکھیے ان کی محبت اور ان کا عشق اور ان کا تعلق کہ اپنے نبی کے الفاظ پر کسی سے وضاحتاً بھی اگر کوئی لیکن یا اگر کا لفظ انہیں قبول نہیں تو وہ کس طرح کسی اور چیز پر کمپرومائز کر سکتے تھے. انہوں نے ساری زندگی اسی انداز میں نبی سے محبت اور عشق میں گزاری. اسی طرح حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک سلسلہ ہے کہ نبی علیہ السلام نے ایک یہودی اور مسلمان کا فیصلہ کیا. ایک مسلمان جو کہ منافق تھا, وہ ظاہراً نبی علیہ السلام کی مجلس میں بیٹھا کرتا تھا, وہ ایک یہودی کے ساتھ جب اس